کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو زیور علم سے آراستہ کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ علم تعلم سے آتا ہے، جس طرح کہ حلم، اسی طرح حلم تحلم یعنی بتکلف اور محنت کرنے سے حلم اور بردباری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نقل فرمایا ہے اپنی کتاب میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کونوا علماء، یعنی اسی حدیث کے تحت میں فرمایا کہ تم لوگ حلیم ہو جاؤ، اسی طرح علماء بن جاؤ اور فقہا بن جاؤ۔ اور انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں کہ الربانی یعنی ربانی کی تعریف فرمائی، الربانی الذی یعلم الناس بصغار علم قبل کبار، یعنی ربانی وہ ہے، اللہ والا وہ ہے جو چھوٹے علم کو لوگوں کو سکھاتا ہے بڑے علم سے، یعنی چھوٹے چھوٹے علم سے لوگوں کی تربیت کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، اور یہ عین فطرت کے بالکل قریب ہے اور طبیعت کے مطابق ہے کہ پہلے آسان اور سہل چھوٹے سے چھوٹے علم سکھا کر بچوں کو تربیت کی جائے۔ چنانچہ پہلے بچوں کو بغدادی کتاب پڑھائی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پھر وہ ایک عمر ایسی آتی ہے کہ وہ بڑی کتابیں اور بڑی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ایک واقعہ اس موقع پہ یاد آیا جس کو حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، میرٹھ کے رہنے والے تھے، وہ علامہ سے پڑھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہے، مولانا سعید صاحب نے فرمایا کہ مولانا قاسم صاحب کا انداز یہ تھا، اصول یہ تھا کہ پہلے پوری کتاب کی شرح بیان فرماتے، کتاب سے نہیں پڑھاتے بلکہ جو صاحب کتاب جو چیز کہتے یا بیان فرماتے اسی کو اس کی تشریح فرما دیتے۔ تو وہ شخص جو ہے کچھ دن پڑھا، وہ طالب علم، اور پھر وہاں سے چلا گیا، اور تو مولانا قاسم صاحب کو بڑی فکر ہوئی کہ بھائی میرا ایک شاگرد تھا، وہ چلا گیا، مدرسہ چھوڑ کے کہیں بھاگ گیا، پتہ لگایا معلوم ہے کہ وہ میرٹھ کا تھا، وہ میرٹھ چلا گیا۔ لیکن کتنا خلوص تھا اس وقت کے علماء میں۔ مولانا قاسم صاحب جو حجت اسلام تھے، ان کو بڑی فکر دامن گری، میرے اندر کیا خامی تھی، کس وجہ سے وہ میرے تقریر کو ناپسند کیا اور یہاں سے چلا گیا۔ چنانچہ جب وہ میرٹھ کا سفر کیا، دیوبند رہے ہوں گے یا نانوتبا، تو وہاں سے سفر کر کے گئے اور ملے اس شاگرد سے، اس شخص سے ملاقات کیا، پوچھا بھائی کہ کیوں چلے آئے؟ تو انہوں نے کہا مولانا پہلے تو مجھے کتابی سمجھ نہیں آتی، اور آپ کے اتنی عالمانہ تقریر میں کیا سمجھ سکوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں چلا آیا۔ آپ کے منطقیانہ اور متکلمانہ کلام میرے سمجھ سے بالکل بالاتر تر تھا، اس لیے میں چلا گیا۔ تو مولانا قاسم صاحب کو دیکھیے احساس ہوا، انداز ہوا، انہوں نے پھر کہا نہیں آپ پڑھائیں گے، کتاب کو سامنے رکھ کر پڑھائیں گے۔ انہوں نے اپنا انداز بدل دیا اور پھر وہ پڑھنے لگا، پڑھ کر فارغ ہوا۔ تو دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی کو فرمایا ہے کہ الربانی الذی یعلم الناس بصغار علم قبل کبار، یعنی عالم اللہ والا وہ ہے
ربانی کہا جاتا ہے کہ اللہ والا وہ ہے جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے چھوٹے چھوٹے علم سے بڑے علم عطا کرنے سے پہلے۔ قرآن میں خود فرمایا ہے کہ کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم لوگ کتاب علم پڑھاتے ہو اور درس و دراست میں رہتے ہو، تعلیم میں رہتے ہو، اس میں جو ہے اللہ والے بن جاؤ۔ یعنی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اسی کو قرآن نے فرمایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن حضرت ابن عباس نے قرآنی سے اخذ کیا ہوگا، اس لیے فرمایا کہ ربانی کس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر عالم کے لیے 3 چیزیں بیان فرمائی گئی، علماء نے 3 چیزیں یہاں بیان فرمائی ہے، ضروری ہے ربانی کے لیے، اللہ والے کے لیے۔ ایک تو حکمت ضروری ہے کہ اس کو حکمت آنی چاہیے، دانش مندی آنی چاہیے۔ قرآن نے خود فرمایا ہے قرآن میں وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا، جس کو بھی حکمت عطا کی گئی اس کو بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی۔ حکمت کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، رسول وہ ہے جو ہے تلاوت قرآن کرتا ہے۔ سب سے بڑا پہلا کام یہ ہے کہ رسول کا یہ تھا فراز منصبی نبوت میں سے کہ وہ تلاوت قرآن کرتا ہے۔ جیسے کہ یہاں حفاظ قرآن بن کے نکلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا فریضہ جو تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ یتلو علیہم آیات، اور یزکیہم، پھر ان کو آراستہ کرتا ہے، اخلاق سے آراستہ کرتا ہے، کفر شرک سے دور کرتا ہے، تمام برائیوں سے پاک صاف کرتا ہے، اور پھر جو ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ الْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو، یعنی دانش مندی کی تعلیم دیتا ہے۔ صرف کتاب حکمت پر وہ موقوف نہیں ہے اور منحصر نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ کتاب حکمت بھی پڑھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ الْحِکْمَةَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکمت کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی کہ حکمت آدمی کو اختیار کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حکیم بنے۔ اسی لیے ڈاکٹر کو پہلے حکیم کہا جاتا تھا کہ لوگوں کا وہ مزاج شناس ہوتا تھا اور لوگوں کی طبیعتوں کو وہ جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ ایک حکیم تھے، ان کا انتقال ہو گیا، حکیم سعود صاحب، ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، وہ بیٹا کر کے مخاطب کرتے تھے لوگ، اور وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی عرب کو کوئی باشندہ آتا اس کی میں نبض پکڑتا تو اسی مزاج کے لحاظ سے میں دوا دیتا۔ کوئی افریقہ کا آیا، کوئی حبشی آیا تو اس کے مزاج کے لحاظ سے میرا دوا، ہندوستان میں کوئی ہے تو ایسا ہے کہ مزاج شناس ہونا چاہیے اور دوا کس کے موافق۔ یہی حکمت ہے۔ حکمت اسی کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت استعمال کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت بیعت ہوئی، جیسے کہ زمانے میں مشرق سے لوگ بیعت ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیعت ہوا کرتی تھی عورتیں پردے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا بھائی تم نوحہ نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ لیکن جو ہے فلاں ابن فلاں کے لیے نوحہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا ایک فریضہ ہے، اس فریضے سے سلوک ہونے کے لیے ضروری ہے، اس سے بارہ ہونے کے لیے، اور اس سے جو ہے اس کو یعنی کہ اس کا کفایہ دینے کے لیے ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن حکمت کا تقاضا، حکمت کے تقاضے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے تھے اور اس کو اختیار فرماتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی، رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے آدمی، ان سے ایک شخص آیا، دیہاتی آدمی تھا، دیہاتی قسم کا آدمی تھا، ان سے مرید ہونے کے لیے آیا۔ مولانا قاسم صاحب نے بیعت کیا بھی فلاں سے توبہ کر لو، یہ کر لو اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا کہ ان سب چیزوں سے میں بہت دور ہوں، لیکن ایک ایسی عادت ہے آپ نے اسے توبہ نہیں کرایا کہ میں جو ہے وہ پیتا ہوں، نشے کی چیز، یعنی جس کو افیم بولتے ہیں، افیم کا لفظ لیا، افیم میں استعمال کرتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم کتنا افیم استعمال کرتے ہو؟ تو اس نے ایک مقدار لی اور بتایا کہ اتنی افیم میں استعمال کرتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کی
مقدار کم کر دو، استعمال تم کرو لیکن اس کی مقدار تم کم کر دو. یہ نہیں کہا کہ بالکل تم چھوڑ دو، بلکہ اس کی مقدار کم کر دو. اور بتائے کہ اتنی ہے. وہ چلا گیا، بہت خوش ہو گیا کہ کہتے ہیں اچھے پیر ہیں کہ انہوں نے اجازت دے دیا. پھر وہ کچھ دن استعمال کرتا رہا، اچھا خاصا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے اس نے سوچا کہ جب یہ اچھی چیز ہے تو آپ نے کیوں منع کیا، کیوں نہیں اس کو منع نہیں کیا. اگر بری چیز ہے، اگر بری تو منع کر دینا چاہیے تھا. تو اس نے چھوڑ دیا، بالکل جو ہے افیم کھانا چھوڑ دیا. لیکن اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور دست آنے لگا. یہاں تک کہ ڈاکٹروں کو دیکھا، ڈاکٹر نے کہا بھائی چیز کی عادت ہے افیم کھانے کی اور اس کو کھانا چاہیے، اجازت دے دیا. لیکن اس نے کہا کہ جب ایک چیز حرام ہے تو میں استعمال نہیں کروں گا. اب توبہ کر لیا ہے، اس دن سے اللہ کا توکل کر لیا اور جو ہے اس کو چھوڑ دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے. لیکن ذکر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تو کتنے بڑے حکیم تھے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. حکمت سے اس کا علاج کیا. تو عزیز و دوستو، یہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یرید اللہ خیرا یفقہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے علم عطا فرماتے ہیں. علم کتنی بڑی چیز ہے. ایک وہ فقہ بڑی چیز ہے. فقہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر گہرائی ہے، اس کے اندر جو ہے گہرائی ہو. اور علم جو ہے کہ اندر اتنی گہرائی نہیں ہوتی ہے. اور حکمت یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جائے، بے موقع وہ چیز نہیں رکھا جائے. حکمت یہی ہے. اور حکمت کے معنی روکنے کے معنی ہے. عقل کو عقل اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقل جو ہے ہر بری چیز کو روکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو حکیم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے حکمت سے پور رہتا ہے، لبریز رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو حکیم کہا جاتا ہے، حکمت والا کہا جاتا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ فقہ یعنی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو تفقہ بالدین کرتا ہے. تفقہ بالدین جو ہے یہ ہمارے فقہا کے اندر تھا اور صحابہ کرام کے اندر تھا. اور انہوں نے اس فقہ کو سیکھا اور اس عقل کو سیکھا، فہم کو سیکھا. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فقہ کی کتابوں میں سفر کر رہے تھے. رات کا وقت آیا، فجر کی نماز جو ہے عین وقت پر نیند کھلی اور جلدی سے اٹھے. امام صاحب نے فرمائی کہ بھائی وقت جا رہا ہے، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بڑھا دیا، نماز پڑھاؤ. انہوں نے نماز پڑھائی اور پہلے رکعت میں انہوں نے غالباً انا اعطینا پڑھا اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا. حالانکہ بھائی فجر کی نماز ہے، ان کو بڑی سورہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن جو ہے انہوں نے مختصر سے مختصر قرآن میں جو سورہ ہو سکتی ہے وہ پڑھا اور نماز ختم کر دی. جیسی ہی نماز پڑھی تو امام صاحب نے فرمایا کہ یا ابا یوسف انت اصبحت فقیہا، تم فقیہ ہو گئے. یعنی تم نے بڑے عقل اور فہم اور فقہ سے کام لیا کہ سورج نکلنے والا ہے اور نماز قضا ہونے والی ہے. اس وقت جو ہے عقل سے کام لیا اور فقہ سے کام لیا. تم آج سے جو فقیہ ہو گئے. دیکھیے کتنا استاد خوش ہو گئے انہوں نے عقل اور فقہ سے. تو جہاں جس کا جیسا موقع ہو اس موقع کو استعمال کرنا، یہ جو ہے فقہ بھی ہے. اور حکمت بھی اسی کو کہا جاتا ہے. جیسے کہ امام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو ہے تعریف فرمائی کہ فقہ کس کو وہ حکمت کس کو کہتے ہیں، فقہ کس کو کہتے ہیں، ربانی کس کو کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیا ہے کہ آدمی کو جو ہے قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور جو ہے علم بھی سیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ اخلاق بھی اچھے ہونا چاہیے، اخلاق بھی اچھے ہونا چاہیے. اور پھر علم حکمت بھی آدمی کو سکھانا چاہیے، تربیت کرنا چاہیے. امام علی رحمۃ اللہ علیہ جب استاد ربیعۃ الرائے کے پاس بھیجا، استاد بہت بڑے اس مدینے کے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے اور ان کو ربیعۃ الرائے بھی کہا جاتا تھا، رائے رکھنے والے. تو ان کے خدمت میں فرمایا اور پگڑی باندھی اور انہوں نے کہا یہ بیٹے جاؤ تم جو ہے یعنی کہ تعلم الادب قبل علم ہی، یعنی تم ادب کو ان کے علم سے پہلے سیکھنا، ادب کو پہلے. تربیت جیسے کوئی علماء یہاں بیان فرما رہے تھے
کہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ تربیت اگر نہیں ہوگی، صرف علم ہوگا اور جو ہے کوئی وہ جو ہے فائدہ مند نہیں ہوگی، وہ چیز نافع نہیں ہوگی، مفید نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی۔ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کتنی بڑی فقیہ تھیں اور کتنی بڑی جو عاقلہ تھیں، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ان خدمت میں جاؤ اور علم سیکھنے سے پہلے جو ہے تم جو ہے ادب سیکھنا۔ حضرت ہمارے بھائی صاحب جو احمد علی سید صاحب مرتبہ آئے تھے، انہوں نے بیان فرمایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے بہت مشہور، جن کی وجہ سے موطا امام مالک پوری دنیا میں پھیلی، وہ افریقہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے موطا پڑھی اور جا کر جب افریقہ گئے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں 10 سال رہا ان کے پاس، 1 سال تو جو ہے میں نے موطا پڑھی اور علم سیکھا اور 9 سال ان سے ادب سیکھا، 9 سال ادب سیکھا۔ عزیز دوستو، اسلامی تربیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اسلامی اور دینی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور تربیت دیا، اخلاقی تربیت دیا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صدقہ کھانے لگے، زکوٰۃ کھانے لگے، تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے کبھی بیان فرما رہے تھے کہ اس کو نکالو، جلدی سے نکال دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تربیت کرتے تھے۔ کسی کو کہہ دیا ٹھیکنی حضرت صفیہ کو تو آپ بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا کلمہ ہے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو لمزجت ہو، کہ اس کو غلہ کر لے، اس کو خراب کر دے۔ اسی طرح بہت سے صحابیہ کو اور بہت سے صحابہ کو انہوں نے جو ہے سکھایا اور ادب کی تعلیم دی۔ عزیز دوستو، علم جو ہے ادب سے آتا ہے، علم ادب سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تعریف فرما رہے ہیں، وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے گئے اور استنجے سے جب باہر آئے، بہت چھوٹے تھے، کم عمر تھے، 10 سال عمر رہی ہوگی، اور جب استنجے سے باہر آئے تو دیکھا لوٹا بھرا ہوا، تو بھولا بھی کس نے لوٹا بھر دیا پانی سے؟ بھائی استنجے سے آتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کیا میں نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت خوش ہوئے، اور خوشی میں آپ نے ان کو دعا اللہم علمہ الفقہ، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فقہ کی تعلیم، فقہ ان کو دے، فقہ فی الدین دے، یعنی جو فقہ فی الدین ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہت بڑی چیز حدیث شریف میں آتا ہے کہ علماء بھی شفاعت کریں گے۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے اس وقت آخرت کے موقع پر کہ بھائی ان کو جہنم میں لے جایا جائے، تو دیکھے گا فلاں عالم جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اس سے، اور پھر وہ آدمی مخاطب ہوگا ان کی طرف، ان سے کہے گا کیا آپ کو میں نے وضو کا پانی کبھی نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے آپ کا ہاتھ نہیں دھلایا تھا؟ تو کہے گا ہاں۔ تو وہ سفارش عالم کریں گے، عالم جو ہے سفارش کریں گے، چنانچہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سفارش جو ہے علماء انبیاء کریں گے، اور اسی طرح شہداء کریں گے اور علماء کریں گے۔ تو علم کی کتنی بڑی عظمت معلوم ہوئی، علم کی کتنی بڑی شان معلوم ہوئی کہ اس کی تو مغفرت ہوگی، اور اس کی جو ہے جو اس کی سفارش کر دے گا اس کی مغفرت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو قرآن کو جس نے حفظ کر لیا اور جو حلال ہے اس کو حلال سمجھا اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور 10 ایسے لوگ اس کے گھر والوں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، وہ لوگ ان لوگوں کی شفاعت کرے گا اور ان کو نجات مل جائے گی۔ وجبت لهم جنت جہنم حتی وجبت لهم النار، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی شفاعت فرما دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا حافظ مولانا فہیم الدین صاحب جس مدرسہ جامعہ اسلامیہ ابئی بن کعب کے ناظم ہیں، یہ ماشاءاللہ 5 طلبہ حافظ قرآن بھی ہوئے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے اور دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن طلبہ کو تاج پہنایا جائے گا، اور اس کو تاج پہنایا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ حدیث شریف کے الفاظ تو نہیں یاد ہیں، لیکن اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اس کو اس طلبہ کو اس تعلیم حافظ قرآن کو کیسا تاج پہنایا جائے گا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا، بیان فرماتے ہیں کہ شاہجہاں جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، اکبر کا، جہانگیر کا لڑکا تھا،
ان کے پاس جو وقت کے اس کے صاحبزادے یعنی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جا کے کہا کہ ابا جان میرا لڑکا حافظ قرآن ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کیا ملے گا، تمہارا لڑکا حافظ قرآن ہوا، تم کو تاج پہنا جائے گا، اس کو تاج پہنا جائے گا، میں تو اسے محروم ہوں، تم تو حافظ قرآن ہو نہیں. تو ظاہر بات ہے اس کی عمر رہی ہوگی 50 سال یا 45، وہ حفظ قرآن میں مشغول ہو گئے اور حافظ پورا حفظ کر لیا قرآن، حافظ قرآن ہو گئے. اور پھر جا کے بشارت دیا ان کو کہ بجان میں حافظ قرآن ہو گیا. انہوں نے کہا اب شاباش، اب میرے لیے بشارت. کتنی بڑی بشارت ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں اور جو حفظ اپنے بچوں کو کراتے ہیں، حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، ان کے قرآن ان کے سینے میں قرآن کی دولت آ جاتی ہے. مولانا عبداللہ صاحب کابودری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، جو وہ بہت بڑے شیخ تھے اور بہت بڑے عالم تھے گجرات کے. بہت بڑا کام کیا انہوں نے، اتنا بڑا مدرسہ قائم کیا. وہ بیان فرما رہے تھے کہ شیخ مجذوب نام ہے، یعنی کہ بہت بڑے کہ مصری یا شامی ایک عالم تھے. وہ مدینہ یونیورسٹی کے استاد تھے، ہمارے سعید بھائی کے وہ استادوں میں ہیں اور بہت قابل آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ترکیسر آئے فلاح دارین میں اور بہت سے طلبہ آئے. تو ایک چھوٹا سا طالب علم تھا، اس سے قرآن انہوں نے جو ہے پڑھوایا اور انہوں نے کہا پھر بہت متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ حافظ القرآن بعضہ اقول لہو، یعنی قرآن یہ پورا یاد کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا پڑھوایا ہر جگہ، بہت بڑے جید وہ بھی حافظ تھے شیخ مجذوب. تو انہوں نے اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، رحمۃ اللہ علیہ رحمہ. تو انہوں نے کہا کہ ہے، تو انہوں نے کہا ہذہ معجزۃ القرآن، ہذہ معجزۃ الاسلام، یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے یہ حافظ قرآن ہو گیا، حافظ قرآن. اور رونے لگے اور آنسو جو ہے نکلنے لگے اور بہت متاثر ہوئے کہ ہندوستان میں کتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے جو کہ بلاد عرب سے اتنا دور ہے اور کتنی بڑی خدمت ہو رہی ہے. حافظ قرآن ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہے علم، اور تو انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے تم کو علم سے نوازا ہے، تم کرے خوش نہیں ہے، یہ تو بڑی ناشکری ہے. تم علم کا اور دین کی ناشکری کر رہے ہو. جس طرح شکر کرنا بہت عظیم چیز ہے، اسی لیے ناشکری کرنا ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے کہ تم ناشکری کر رہے ہو. شکر ادا کرنا چاہیے. بہرحال مجھے مختصر عرض کرنا ہے، بعد وقت بھی ہو رہا ہے. آپ حضرت شیخ وقت حضرت مولانا میرے والد صاحب دامت برکاتہم سے بیان سنیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی اور حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.